لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، کامیابیاں عطا فرمائے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو آج کے 3 سوالوں میں سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ رسول کون ہوتے ہیں، یعنی جن کو یہ ٹائٹل، یہ لقب دیا جاتا ہے وہ کون ہوتے ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے؟ تو میرے پیارے بچوں، اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ہر ایک فرض ادا کرتے ہیں، ان میں کوئی کمی پیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کوئی کتنا بھی ڈرانے کی کوشش کیوں نہ کرے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور سب سے پہلا ان کا کیا پیغام ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے کہ سب سے پہلے ان کا کیا پیغام ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک سب سے کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک ہے۔ جو شرک کے اوپر مر گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی جو بھی مانگنا ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادت جو کرنی ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں، جو بھی کام کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، تو وہ انسان شرک سے بچا رہے گا۔ سوال نمبر 3 ہے نبی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اوپر تو ہم نے رسول کے بارے میں پڑھ لیا، اور اب تیسرا سوال ہے کہ نبی کے بارے میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ نبی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کے معنی بھی رسول کی طرح کئی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور غیب کی خبر بھی دیتے ہیں۔ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہوتے ہیں، انہیں نبی بھی کہا جاتا ہے، رسول بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، بتاتے ہیں جنت کیسی ہے، دوزخ کیسا ہے، وہاں کیا کچھ ہوگا، آخرت کیسی ہوگی، آخرت میں کیا کچھ ہوگا، حشر والے دن کیا کچھ ہوگا۔ تو وہ بھی سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو نہیں چھپاتے، کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں۔ تھوڑی سی اور وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو اپنے والدین سے پوچھ کے کامنٹ باکس میں مجھ سے سوال ضرور کیجیے، مجھے خوشی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب اس کا ضروری ملے گا۔ جو بھی کسی کا بھی کوئی میسج میری نظر سے گزرے یوٹیوب باکس میں سے، یعنی یوٹیوب کے کامنٹ باکس میں سے کسی کا بھی کوئی بھی میسج ہو تو میں اس کا جواب انشاءاللہ تعالی ضروری دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فضل و کرم کے ساتھ اس کا جواب دینا میں اپنے اوپر فرض کر لیتی ہوں کہ مجھے ضرور جواب دینا چاہیے۔
تو آپ کوئی میسج یا کوئی سوال کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کیجئے. آپ اپنا خیال رکھیے. والدین کا حکم مانتے رہیے، یعنی اپنے پیرنٹس کا حکم ضرور مانتے رہیے. جو کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کا حکم مانتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان بے حد پسند ہوتا ہے. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.